भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल ने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया नैरेटिव के तहत भारत को जहां से जिस मुल्क से खतरा होगा वहां हम उस सरजमीन को जवाब देंगे, उस पर हमला करेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा कि भारत की हिकमत अमली थी कि पहले पहल ना की जाए, लेकिन अब जहां से उनको खतरा महसूस होगा हम वहां से जो है उस पर हमला करेंगे और उस सरजमीन, चाहे वो दूसरे की सरजमीन हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस स्टेटमेंट के बाद जो है एक आप कह सकते हैं एक नैरेटिव डेवलप हो गया कि भारत का बयानिया जो है हमले के हवाले से वो चेंज हो गया है। और ये जो पड़ोसी ममालिक हैं, चाइना जैसे हो गया, पहले भी भारत जो है गीदड़ भपकियाँ करता रहा चाइना में, और लद्दाख में जो कुछ हुआ वो हमने देखा, लेकिन अब भारत आहिस्ता आहिस्ता अपनी हदूद से तजावुज़ कर रहा है। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगा, आपसे मैं चाहूँगा कि आप तज़किया करें अजित डोवल साहब की स्टेटमेंट पे। भारत अपनी हदूद से तजावुज़ कर रहा है और भारत की जानिब से हर रोज़ नए बयानियाँ आ रहे हैं, चाहे वो LOC से मुतल्लिक हो, चाहे वो उसका दुश्मन के साथ जो अपने पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ रवैया होगा। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस खदशे का इज़हार किया कि भारत अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान में इंतशार और अदम इस्तेकाम फैलाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। किस तरह देख रहे हैं आप? नहीं कर सकता है, क्या मतलब, कर रहा है। और ये अभी नहीं, ये तो कितने अरसे, कितने सालों से हो रहा है। आपने अजीत, मैं उसको डोवल नहीं, मैं उसको अजीत डोवल बोलूंगा, अजीत डोवल की आपने वो मशहूर वीडियो नहीं देखी है, आज से कई साल, जो हम कई मरतबा सुन चुके हैं और देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब एक सेमिनार था, ये क्या भी इंडिया में किधर भी, कि जनाब हम जब भी चाहेंगे, आसान तरीका ये है कि पैसे इस्तेमाल करें, बलूचिस्तान में जाएं और वहाँ पे जाके इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो ये तो अजीत डोवल तो बड़े कई सालों से मूडी की पेट्रोनेज और सरपरस्ती में ये सारा काम कर रहा है कि चाहे, और अफगानिस्तान की सरजमीन से ये काम हो रहा है। बल्कि बाद में तो कुलभूषण का जब आया तो वो तो ईरान की सरजमीन से सारा मामला चल रहा था, चाबहार से, जो कि अभी थोड़ा कंट्रोल हो गया जब से वो नेटवर्क हमने पकड़ा है कुलभूषण का। तो अफगानिस्तान में वो बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं। जो एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप्स वहाँ पे है, जो हाल ही में जिन्होंने आपस में दोबारा एक दूसरे में मर्ज हुए हैं, इकट्ठे हो गए TTP के बैनर में, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, दाइश को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक्स बड़े हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो साबिक फाटा यानी KP में हो। तो वो तो कोई नई बात नहीं है। अमीर, बिल्कुल फारूक साहब बिल्कुल सही बात करें अमीर अब्बास के, जिस तरह से APS के हवाले से अभी इंकशाफ किया मोहित यूसुफ ने कि APS के जो मास्टरमाइंड था वो उस टाइम जो है हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, उसमें जो है उससे डायरेक्ट राब्ते में था, ये तमाम एक नेटवर्क था टेररिस्ट का। तो यानी जो इन्वॉल्वमेंट है थ्रू नेबर्स कंट्री वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और सारा स्पॉन्सर भारत कर रहा है। अमीर अब्बास, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए कंबर, पाकिस्तान ने इंडिया को एक रियलिटी के तौर पर तस्लीम किया है। पाकिस्तान ने तस्लीम किया है कि इंडिया एक मुल्क है, आज़ाद एक सॉवरेन स्टेट है, पाकिस्तान भी एक सॉवरेन स्टेट है। लेकिन बदकिस्मती से इंडिया पाकिस्तान को एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर तस्लीम नहीं कर रहा। पाकिस्तान एक ऐसी हकीकत है कि जिसको अब दुनिया के नक्शे से मिटाया नहीं जा सकता। लिहाजा इंडिया को पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को और पाकिस्तान को एक स्टेट के तौर पे तस्लीम करना होगा। जब तक वो तस्लीम नहीं करेगा तब तक वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। 73 सालों से जितनी अटेम्प्ट्स हुई, आप मुक्ति बानी से लेकर 65-71 की वॉर से लेकर 48 की वॉर, और जितनी भी जो इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की, जैसे कुलभूषण का आपने जिक्र कर दिया, तो भारत कामयाब नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सॉवरेनिटी इंटैक्ट है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी आए दिन बेहतर से बेहतर हो रही है। लिहाजा दोनों मुल्कों को इस बात को रियलाइज करना होगा कि वो एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकते, और पाकिस्तान को ये रियलाइजेशन है। अब जहां तक भारत की जो हालिया, ये जो पिछले कुछ अरसे से जो कोशिशें हैं, उसमें हम जानते हैं कि मोदी जो कि एक फैनेटिक माइंडसेट का आदमी है, वो फैनेटिसिज्म बेस्ड, वो हिंदू नेशनलिज्म को जिस तरह से प्रोवोक कर रहा है इंडिया के अंदर, और उसने जो वहां पे सिटीजनशिप एक्ट मुतारिफ करवाया, सिर्फ आसाम के अंदर कुछ 17 लाख के करीब जो माइनॉरिटीज में, जिसमें मुसलमान और जो बाकी माइनॉरिटीज के लोग, 17 लाख 1.7 मिलियन, वो बेचारे एक ही झटके में बैयत जुम्बिश कलम वो अपनी शरीयत से ही महरूम हो गए। बिल्कुल, और उनको जाके पिंजरों में कैद करना शुरू कर दिया गया। ये जो इकदामात हैं उसके,
جن کو پرائم منسٹر نے بہت زبردست طریقے سے, پرائم منسٹر کو یونائٹڈ نیشنز کا فورم ملا, پرائم منسٹر کو اپنے ٹویٹر کے ذریعے سے, کیونکہ ٹویٹر بھی اب جو ہے وہ ڈپلومیسی کی ایک ٹرم ہے جس کو ٹویپلومیسی کہتے ہیں, تو جہاں بھی پرائم منسٹر کو موقع ملتا ہے وہ اس کے سینے پر مونگ ڈل رہے ہیں, وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ فاشسٹ مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے, اس کے اندر فنیٹسزم بھرا ہوا ہے کوٹ کوٹ کر, اور یہ اس پورے خطے کو آگ میں چھونکنا چاہتا ہے, اور یہ پاکستان کے ساتھ کیا کچھ کر رہا ہے. لہٰذا اب گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ مزید اپنے فورن مشنز کے ذریعے سے, اپنے فورن آفیسز کے ذریعے سے, اپنے ایمبیسڈرز کے ذریعے سے, جہاں جہاں دنیا کے خاص طور پر ویسٹرن یورپین کنٹریز ہیں, آسٹریلیا ہے, جاپان, نیوزی لینڈ, ان ملکوں کے اندر جہاں پہ بھی ہمارے مشنز ہیں وہ مزید ان کو ایکسپوز کرے. وہاں پہ اگر آپ کو ایگزیبیشنز کرنا پڑتی ہیں, تصاویری نمائشیں, بالکل پاکستان کو اس حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے. سر یہ ابھی پہلا واقعہ نہیں ہے جو میکرون صاحب کا یہ بیان کوئی پہلا نہیں ہے, اس سے پہلے تسلسل کے ساتھ جڑے ہوئے واقعات ہیں, ایک چین چلتی آ رہی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف کس طرح سے لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا گیا, کس طرح سے لوگوں کو جو ہے لوگوں کی دل آزاری کی گئی. تو اس چین کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کس طرح سے آپ لنک کرتے ہیں اس تمام معاملے کو موجودہ صورتحال جو بنی ہوئی ہے؟ تھینک یو ویری مچ. بہت امپورٹنٹ ایشو, اور میرے خیال کے مطابق اس پہ جو ہے وہ بڑی ڈیپ بروڈنگ کی ضرورت ہے, بڑی زیادہ ڈیبیٹس کی ضرورت ہے. یہ ایک ایسا ایشو اور ایک ایسا سبجیکٹ ہے میرے خیال کے مطابق جس کو ہمیں کوئی انٹلیکچوئل لیول پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ آج نئی بات نہیں ہے, جیسے آپ خود فرما رہے ہیں کہ اس کا ایک پورا تسلسل پایا جاتا ہے, اور ابھی اس ماڈرن ٹائمز کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ ڈنمارک میں یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے, پھر نعرے میں قرآن کو جلایا جاتا ہے, انڈیا میں نوین جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ اس قسم کی چیزیں دینا شروع کر دیتا ہے. فرانس میں تو بڑے عرصے سے, فرانس کو تو میں ہوم آف اسلاموفوبیا کہتا ہوں ہسٹوریکلی, وہ سب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, اور اس پہ ہم ایک چند ایک اس قسم کے ٹوکن سٹرائکس کر لیں یا کسی کو, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس چیز کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ کون کون سی چیز فرانس سے آ رہی ہے جس کو ہم لے رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں گھروں کے اندر. میرے خیال کے مطابق پرابلی اینی ون آف اس ہارڈلی وڈ نو اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ. یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ڈیپلی اس کو بروٹ کرنے کی ضرورت ہے, ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہو کیا رہا ہے ایکچولی, اور کیوں ہو رہا ہے, اور کیوں اس پہ ہم ایک انٹلیکچوئل رسپانس جنریٹ کرنے کی کوشش میں نہیں آ پا رہے. دیکھیں پروٹیسٹ سے ہم ایک کرٹیکل ڈسٹینس رکھنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے, اس طرح تو پھر آپ امریکہ کے اندر کوئی بھی شخص ایک چھوٹے سے کمپیوٹر اٹھائے اور اس میں ہماری پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا ہمارے باقی انبیاء کے حوالے سے کوئی بھی ایسے کریک چیز بنائے, اس کو اپلوڈ کر دے, اور پھر ہم ساری چیزیں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں. آپ کو یاد ہوگا کہ انوسنس آف مسلمز جب ایک شخص نے اپلوڈ کیا تھا 14 منٹ کا ٹریلر, تو کیا ہوا تھا, ہم نے پروٹیسٹ کیے, 25 لوگ پاکستان میں مار دیے, ٹوٹل 125 لوگ ہم نے پورے مسلم دنیا کے اندر مار دیے, اور اس کے بعد رزلٹ کیا رہا, 2 سال ہم یہاں پہ یوٹیوب بھی بند کر کے بیٹھ رہے. اس کے بعد پھر ہم نے ہی انہی چیزوں کر دیا, انہوں نے آج تک اس کو آف لوڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے سر, نو, میرے خیال کے مطابق بڑے ڈفرینٹ لیول ہے جو عمران خان کر رہا ہے. میرے خیال کے مطابق نیشنل اسمبلی آف یو این کی جنرل اسمبلی کے اندر اس کو ڈسکس کر رہا ہے, مارک زکربرگ کو لیٹر لکھ رہا ہے. یار یہ وہ رسپانسز ہمیں دینے کی ضرورت ہے. میں مثال کے طور پر آپ کو کچھ عرصے پہلے کیا ہوا کہ آج سے کو میرا خیال ہے بمشکل کو ہارڈلی 7-8 منتھس پہلے کی بات ہے کہ یورپ کے اندر اس بات پہ کنسرن پایا گیا کہ جو کچھ سوشل میڈیا کر رہا ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. سوشل وہ سارے اکٹھے چلے گئے. ظفر صاحب یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. عمران خان صاحب نے بھی مارک زکربرگ کو لکھا ہے اور اس میں کہا گیا کہ یہ جو کانٹینٹ ہے اس سے دل آزاری ہوتی ہے مسلمانوں کی. فاروق حمید صاحب سے, بریگیڈیئر فاروق حمید سے جاننا چاہوں گا سر, کتنا افیکٹو ہوگا یہ لیٹر عمران خان کی جانب سے جو لکھا گیا. یو این میں بھی عمران خان صاحب نے تقریر کی, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں پریکٹیکل سٹیپ بھی لیا گیا آج جس کو سراہا, مختلف ممالک کی جانب سے بھی سراہا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لیٹر عمران خان کی جانب سے جو لکھا گیا ہے فیس بک کے, جنہوں نے فیس بک بیسکلی سی ای او ہیں مارک زکربرگ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا افیکٹو ہے یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. پہلے تو ہمیں پوری اپنا مسلم امہ جو ہے ہم سب کو یونائٹڈ ہو کے ان کو کنڈیم کرنا چاہیے اور بڑی اسٹرانگلی کنڈیم کرنا چاہیے. ان کے گڈس کو بوائک آؤٹ کرنے چاہیے. ان کی جو ان کو ایسا میسج اسٹرانگ جانا چاہیے کہ ان کو معلوم ہو کہ جی مسلم ورلڈ جو ہے وہ اس چیز کو بالکل ٹالریٹ نہیں کرے گی. ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے, گستاخانہ کارٹون وہ بھی آتے رہے ہیں, یہ قرآن پاک کو ڈی سیکریٹ بھی کرتے رہے, اس کی بے حرمتی بھی کرتے رہے. تو میرا خیال ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ تو صرف پاکستان میں میرا خیال ہے کہ یہ کافی نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کنڈیم کرے اور
اور فیس بک کے پریزیڈنٹ کو لکھیں. میرا نہیں خیال ہے کہ فیس بک کے CEO جو ہیں وہ اس پہ کوئی ایسا اثر ہوگا, کیونکہ یہ سب ایک ہی تھالی کے بینگن ہے. اینٹی مسلم سینٹیمنٹ ہے, اسلام فوبیا ہے, مسلمانوں کو حقارت کی نگاہ سے یہ دیکھتے ہیں. اور یاد رکھیں یہی ایک وجہ ہے کہ جب جتنا جو تمام مظالم ہو رہے ہیں انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر میں, مودی کا, انڈین آرمی کا, اس پہ آپ دیکھیں یورپ کی طرف سے یہی ممالک ہیں کبھی کنڈیم نہیں کرتے اوپنلی اپنا پرائم منسٹر مودی کو, کیونکہ وہ مسلمانوں کو مار رہا ہے, وہ مسلمانوں کا دشمن ہے, تو یہ دل میں خوش ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ لیں. دوسرا میں سمجھتا ہوں پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے, پارلیمنٹ کو بھی ریزولوشن پاس کرنا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں فاروق صاحب آج پارلیمنٹ میں بالکل اس پر بات ہوئی ہے, اس معاملے پہ جذبات کی ترجمانی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کی فلور ہونی چاہیے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے فورن آفس نے پروٹیسٹ بھی کیا, ان کے ایمبیسڈر کو بلایا اور ان کی گڈز کو جہاں جہاں ہیں, بھائی پیسے کی بات نہ سوچیں, جہاں جہاں فرینچ گڈز ہیں ان کو بوائک آؤٹ کریں. تو میرا خیال ہے ایک رسپانس پاکستان سے ابھی آدھا ہے, اور رسپانس جو آنا چاہیے, ریلیز ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہے کہ جب وہ ایک خبر صرف پھیل گئی تھی آج سے کوئی 30-40 سال پہلے, جب خانہ کعبہ پہ وہ جو انفیڈلز جن کو کہتے ہیں انہوں نے قبضہ کیا, تو کیا وہ پاکستان کے عوام کا آپ کو یاد ہے کہ جوش کیا تھا کہ جناب امریکن ایمبیسی میں گئے تھے اور انہوں نے امریکن ایمبیسی جو اسلام آباد اس کو آگ لگا دی تھی. تو یہ جذبات ہیں, ان کو معلوم ہے کہ پاکستانی عوام کے جذبات جو ہے پوری دنیا میں. ابھی میں کیا ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جناب ایک جو مسجد ہے, ایک مسجد میں فرینچ پولیس نے جا کے وہاں پہ نمازیوں کو مارا ہے, ان کو اریسٹ کیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں یہی پریزیڈنٹ میکرون جو ہے فرینچ پریزیڈنٹ, اس کے سر پہ آج لوگوں نے گندے انڈے بھی مارے ہیں.